باچا خان کون تھا؟ اس کا گاندھی سے کیسا تعلق تھا؟ کیا یہ سچ ہے کہ باچا خان پاکستان سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ اس نے کہا مجھے پاکستان میں دفن نہ کیا جائے؟ کیا اسی وجہ سے اس کا مزار آج افغانستان میں موجود ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ کیا ہوگا اگر آپ کو بتایا جائے کہ جس شخص کو عدم تشدد کا باپ کہا جاتا ہے وہی پردے کے پیچھے تشدد، سیاست اور خونی کھیل کا حصہ تھا؟ جمعہ خان صوفی کی کتاب فریب ناتمام میں وہ راز کھلتے ہیں جو دہائیوں تک دبائے گئے۔ افغان تربیتی کیمپ، خفیہ دھماکے، کابل کی زمینیں اور باچا خان کا وہ چہرہ جو کبھی دکھایا ہی نہیں گیا۔ یہ ہے تاریخ کا سب سے متنازع باب جہاں عدم تشدد صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ ایک فریب تھا۔ باچا خان، جن کا اصلی نام عبدالغفار خان تھا، پشتون قوم کا ایک عظیم لیڈر اور ریفارمر تھا۔ وہ 1890 میں پشاور کے قریب اتمن زئی گاؤں میں پیدا ہوا۔ ان کو لوگ فالنٹیئر گاندھی بھی کہتے تھے کیونکہ ان کا رویہ گاندھی کے اصولوں سے متاثر تھا۔ باچا خان اپنی قوم کے حقوق اور ترقی کے لیے کام کرتے تھے۔ ان کا مقصد تھا کہ پشتون لوگ اپنی زبان، تہذیب اور سیاسی حقوق حاصل کریں۔ وہ سمجھتے تھے کہ پشتون قوم کو سیاسی اور معاشی طور پر مضبوط ہونا چاہیے۔ باچا خان نے مسلم لیگ کی ٹو نیشن تھیوری کو ریجیکٹ کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ مسلمان اور ہندو مل کر ایک یونائٹڈ انڈیا میں رہیں اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی۔ پارٹیشن کے بعد جب پاکستان بنا، باچا خان نے پشتونستان موومنٹ چلا کر NWFP اور پاکستان سے الگ کرنے کی کوشش کی۔ اب ذرا ستم ظریفی دیکھیے۔ باچا خان خانزم کے خلاف نعرے لگاتے تھے لیکن ان کے اپنے ساتھی مردان کے نواب انگریزوں کے وفادار ہوتی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ میجر اکبر ہوتی انگریز فوج کے نمایاں افسر تھے اور انہی کے خاندان سے باچا خان نے رشتہ داری کی۔ پارٹی کے بڑے عہدے بھی انہی کو دیے، لیکن پھر بھی وہ کہتے تھے میں خانزم کے خلاف ہوں۔ وہ سمجھتے تھے کہ پشتون قوم اپنی پولیٹیکل آئیڈینٹی اور آزادی کی حقدار ہے۔ جب محمد علی جناح مسلم لیگ پاکستان کے لیڈر بنے تو باچا خان اپنی سیاسی اہمیت کھونے لگا۔ اس نے اپنی تحریک یعنی پشتونستان کی علیحدگی کو محروم ہوتے دیکھا۔ NWFP کے ریفرینڈم میں زیادہ رسپانس پاکستان کے حق میں آیا، جس سے باچا خان کو بڑا دھچکا لگا۔ اس کا اثر ان کے پولیٹیکل ارادوں پر بھی پڑا اور انہوں نے پاکستان کو قبول نہیں کیا۔ پاکستان کے قیام کے بعد باچا خان نے قومی وفاداری کا عہد لینے سے انکار کیا، جو سرکار نے بغاوت سمجھا۔ ان کی سیاست نے پاکستان کے لیے چیلنج پیدا کیا کیونکہ اب وہ بات کر رہے تھے پشتونوں کی آزادی کی۔ 1947 میں باچا خان کے بیٹے غنی خان نے ریاست پاکستان کے خلاف ایک مسلح تنظیم پختون زلمے بنائی۔ یہی تنظیم بعد میں افغانستان سے پاکستان میں بم دھماکے، قتل اور تخریب کاری کرواتی رہی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس وقت باچا خان خود کابل میں موجود تھے لیکن ان کاروائیوں کی کبھی مذمت نہیں کی۔ یہی وہ عدم تشدد تھا جسے کچھ لوگ فلسفہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ افغان حکومت نے اس وقت افراسیاب خٹک، مختار باچا، میاں شاہین شاہ اور شیر محمد جیسے ناموں کو کابل میں راکٹ اور بم دھماکے کی تربیت دی۔ یہ سب اس وقت کی بات ہے جب ابھی افغان مجاہدین اور تحریک طالبان پاکستان کا وجود بھی نہیں تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب روسی افواج افغانستان میں ہزاروں افغانوں کو بھون رہی تھیں تو عدم تشدد کے پیروکار باچا خان روسی حمایت یافتہ کابل حکومت کے ساتھ کھڑے تھے۔ باچا خان نے اپنی سیاسی زندگی میں پاکستان کے خلاف کئی عمل کیے جو ملک کے لیے خطرہ سمجھے گئے۔ اس کا پشتونستان موومنٹ، بھارت اور افغانستان کے ساتھ تعلقات اور پاکستان میں اس کی پاپولیرٹی کی وجہ سے وہ ایک سیکیورٹی کنسرن تھا۔ اس کی وفات اور افغانستان میں دفع ہونا اس کے اور پاکستان کے درمیان گہری سیاسی دوری کا ثبوت ہے۔ اب ایک آخری سوال۔ قائد اعظم نے اپنی وصیت میں اپنے اثاثوں کا 1/3 حصہ اسلامیہ کالج پشاور کے نام کیا، جس سے آج وہ ادارہ زندہ ہے۔ لیکن کیا کبھی کسی نے سنا کہ باچا خان نے پشتونوں کے لیے اپنی زمین، جائیداد یا دولت وقف کی ہو؟ نہیں، وہ تو پیچھے صرف وراثتی جھگڑے اور چند خوشامدی نام چھوڑ گئے۔ تاریخ خاموش ہے مگر جمعہ خان صوفی کے قلم نے وہ خاموشی توڑ دی۔ اور اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی باچا خان عدم تشدد کے ہیرو تھے یا پھر ایک ایسی سیاسی حقائق جو برسوں تک فریب کے رنگوں میں لپٹی رہی؟